اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی اور ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو انسان اپنے اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ عورتیں پردہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، نبی پاک کا امتی ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ تربیت کرنا اور پالنا دونوں میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ کسی کا رویہ اخلاق یہ لازمی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی یا پھر اس کو صرف پالا ہی گیا۔ دنیا میں مخلص ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ رشتوں میں منافقت پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ رشتہ ہی چھوڑ دیں۔ انسان کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط نہیں تھا اور نہ ہی اس کی سوچ غلط تھی۔ آپ خود کو سمجھدار لازمی سمجھیں، مگر یہ مت بھولیں کہ دوسرے بیوقوف نہیں ہیں۔ لوگوں کو معاف لازمی کر دیا کریں، مگر دوبارہ ان کو دل میں جگہ مت دیں، کیونکہ آپ دوبارہ غلطی کرتے ہیں ان کو دل میں جگہ دے کر۔ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے آسان ہو، کیونکہ کسی کی زندگی مشکل کرنے سے کبھی انسان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ نرم لہجہ رکھا کریں کہ نرم الفاظ میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس دل میں دنیا بستی ہو اس دل میں رب نہیں سما سکتا۔ لوگوں کا پیچھا مت کریں، اپنے آپ کا بن کے رہیں۔ زندگی کو اپنے طریقے سے چلائیں اور محنت سے اس کو توجہ دیں۔ جو لوگ واقعی آپ کی زندگی میں اہم ہیں وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے، مگر عمل بغیر علم کے کوئی نفع نہیں بخشتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ انسان
گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پونچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت، غصے میں نقصان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے والدین کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ ڈگری حافظ قرآن کریم کی ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ ایک سیب گرا اور دنیا میں قانون کشش دریافت ہوا۔ دنیا میں ہزاروں اجسام گرے لیکن انسان کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکا۔ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ خوش فہمی بھی ایک نعمت ہے، انسان مطمئن سا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ ناقدری ہم ان رشتوں کی کرتے ہیں جن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ جیب کے قریب کے حالات محنت اور لگن سے بدل سکتے ہیں، دل و دماغ کے قریب کو بدلنے کی کوشش صرف وقت کا ضیاع ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ بے شک زندگی میں رشتے زیادہ نہ ہوں مگر رشتوں میں زندگی ہونا بہت ضروری ہے۔ فضول امیدیں کرتے رہنا بے وقوفی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل میں اللہ پاک کا خوف ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم انسان غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ دل میں اللہ پاک کے لیے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اسے ناراض کرنے کے ڈر سے ہم انسان غلط کاموں سے بچیں۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ پاک نے باقی سب کو اس لیے رخصت کیا تاکہ آپ کی زندگی میں صرف آپ اور اللہ کریم ہی ہوں۔ تم جو انسانوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہو وہ محبت صرف اللہ پاک سے مانگ کر دیکھو، بس ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں بے وفائی نہیں۔ کسی بھی شے یا انسان سے محبت کرنے سے پہلے تمہیں اللہ پاک سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس دل میں وہی محبتیں بستی ہیں جو اللہ پاک کے لیے ہوتی ہیں، جو تکلیف نہیں دیتی، جو بے سکون نہیں کرتی۔ عورت کی 2 ادائیں ضدی سے ضدی مرد کو اپنا بنا لیتی ہیں، مرد کے سامنے اخلاق سے پیش آنا اور نظریں جھکا کر بات کرنا۔